अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम हज़रात खैर आफियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखिए, आबाद रखिए। आजकल लोगों का आलमिया ये बन चुका है कि अगर हम ख़ास तौर पर औरतों का कि अगर हम अपने मर्दों पर हावी होंगे, अगर हम अपने मर्दों पर काबू रखेंगे तो हमारे मर्द जो हैं हमारी उंगलियों पर नाचेंगे। ये बात बिल्कुल गलत है। अगर आपने अपने मर्द को अपनी उंगलियों पर नचाना है, खुसूसन औरतों के से मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अपने मर्दों को अपने इशारों पर नचाना है, जैसे औरतें कहती हैं कि मेरा शोहर बस मेरी बात माने और किसी की बात ना माने, एक वजीफ़ा भी है और एक तरीका भी है, वो सबसे आखिर में मैं जिक्र करूँगा। अगर आपने वाकई ये काम करना है तो पूरी वीडियो वॉच करें। आप तरीका भी बताऊँगा, इंशाल्लाह आपको पसंद भी आएगा। थोड़ी सी मुशक्क़त उठानी पड़ेगी, फिर उस थोड़ी सी मुशक्क़त के बाद पूरा का पूरा ख़ामद आपका ही होगा। अच्छा, कुछ दिन पहले मेरे एक दोस्त ने मुझे एक छोटा सा क्लिप दिखाया ड्रामे के हवाले से। ड्रामे वगैरह मैं दिखता नहीं हूँ, लेकिन एक क्लिप सा दिखाया मुझे। उस क्लिप में क्या है कि उस मर्द जो है अपनी बीवी को कहता है कि भाई तूने ये जो काम किया है, जो भी काम किया है, अब मेरी माँ से माफ़ी मांगो। समझ में आ गई ना, मेरी माँ से माफ़ी मांगो। आगे से वो औरत जो कितना यानी माफ़ी नहीं मांगती, फिर उसको शोहर कहता है कि माफ़ी मांगो, वो नहीं मांगती। या शोहर उसको एक टाइट किस्म के एक चमाट उसके मुंह पे मार देता है, तो शोहर को भी थोड़ा सा तरस आ जाता है। जैसे वो करीब होता है अपनी बीवी के, इधर बीवी भी आकर उसको रख लगाती है, उसको अपने शोहर को। तो तकरीबन 99% नीचे लोगों के कमेंट्स क्या थे कि बहुत अच्छा काम किया बीवी ने, ऐसे शोहरों को ऐसे ही सबक सिखाना चाहिए। अब आपके जहन में भी आएगा कि अच्छा किया है, क्यों अपनी बीवी को अपने घर वालों के सामने जलील करना। ये ड्रामा है, ड्रामा। लोगों के सामने क्या गलत किस्म का कॉन्सेप्ट लोगों में जिक्र कर रहे हैं, मुंतकिल कर रहे हैं कि अगर आपका शोहर आपके सामने कोई ऐसी बात करें तो आप भी उसको रख कर लगाओ, इंशाल्लाह आपका शोहर आपके ताबे होगा। ड्रामे में ये सिखा रहे हैं। ड्रामे में आजकल पता नहीं क्या क्या सिखा रहे हैं। मियाँ बीवी होते नहीं है और जी देखो तलाक तलाक तलाक, शोहर जाकर 3 भ्रष्ट मार देता है और तलाक देता है। ड्रामे में है, और फिर यहाँ पर लोग उसको सच समझ रहे होते हैं। लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, बहुत अच्छा काम किया है। मैं ये नहीं कहता कि उसने बुरा काम किया है, लेकिन मैं ये ड्रामे बनाने वाले बंदे पर मेरी ये हैरत होती है कि उसने ऐसा क्यों कॉन्सेप्ट लोगों के सामने जिक्र किया। अगर ड्रामा बनाना भी था तो हमारे उस्ताद मोहतरम मुफ्ती मोहम्मद तारिक मसूद साहब फरमाते हैं, वो कहते हैं अगर ड्रामा बनाना भी होता ना तो मुझसे पूछते, मैं उसको ये बताता कि अगर औरत से गलती हो भी जाए तो औरत को चाहिए कि वो थोड़ा सा दरगुजर का मामला करें, दरगुजर का मामला करें, क्योंकि उसके जो हस्बैंड है, ड्रामे में जो बताया जा रहा है, उसका जो हस्बैंड है, उसकी जो जन्नत है वो कहाँ है? उसकी माँ है। उसकी माँ को आप नाराज कर रही हैं, तो उससे माफ़ी मांग लेती तो कुछ भी नहीं होता। लेकिन उस औरत ने माफ़ी नहीं मांगी और लोगों के सामने ये जिक्र किया कि अगर आपके सामने सास ने कोई ऐसी हरकत की, नन ने कोई ऐसी हरकत की, बहू ने कोई ऐसी हरकत की, लगाओ एक दूसरे को, तलाक दे दो। इसी वजह से तलाक का रेशो ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि हम ड्रामे देख रहे हैं। ड्रामे में जो कुछ हो रहा है उसको हम अपनी ज़िंदगी में लेकर आ रहे हैं। लेकिन सहाबाए कराम की जो वाक़ियात हैं, सहाबाए कराम की जो ज़िंदगी, उसको हमने नहीं पढ़ना। समझ में आ गई ना? उसको हमने नहीं पढ़ना। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की देखें 11 शादियाँ हैं, 11 बीवियाँ हैं, एक को भी तलाक नहीं हुई। सहाबाए कराम की देखें कितनी शादियाँ हुई हैं, सहाबाए कराम की एक को भी तलाक नहीं हुई। समझ में आई ना? तो ये तलाक का जो रेशो आजकल जो ज़्यादा हो रहा है ना, यही ड्रामे में देख कर लोगों का ज़्यादा हो रहा है। इस ड्रामे में आज इसकी बीवी है, दूसरे ड्रामे में वो दूसरी की बीवी होगी, और जी तलाक, और एक बात पर तलाक, और बेटी पैदा हो जाए उस बात पर तलाक। क्या हो गया है? ये तलाक देना कोई मामूली बात है, कोई आसान बात है क्या? वो असल में ड्रामे में मियाँ बीवी तो नहीं होते, लेकिन हमें ये दिखाते हैं कि यहाँ पर ये मियाँ बीवी हैं। हमारे मुसलमान किस्म के जो प्रोड्यूसर जो ड्रामे वगैरह लिखते हैं, तो उनसे भी गुजारिश है कि कोई इस्लामिक कंटेंट भी बनाएं। अगर आपने ड्रामे देने भी हैं, कोई इस्लामिक बनाएं, कोई इस्लामिक दे, ताकि लोगों को दीन की तरफ भी तो लोग आएँ।
اب ضروری ہے آپ نے ایسے بیہودہ قسم کے ڈرامے دکھانا کہ اگر شوہر آپ کو تپڑ مارے آپ بھی اس کو تپڑ مارو؟ اگر یہی کام، میں قسم کھا کے کہتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر کسی بیوی نے اپنے شوہر کو اسی طرح چماٹ مارا اور دل میں خوش ہو گئی کہ شوہر میرے تابع ہو گیا ہے، تو واللہ میں کہتا ہوں وہ شوہر صرف آپ کو اپنے سیکس کے لیے استعمال کرے گا اور کسی کے لیے بھی استعمال نہیں کرے گا۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ شوہر میرے تابع ہے، میرے مطابق ہے، شوہر کو جب اپنی ڈیمانڈ ہوگی وہ آپ سے پورا کرے گا اور چلا جائے گا، آپ کو ایک ٹیشو پیپر سمجھے گا۔ سمجھ میں آ گئی نا؟ یہ مرد ہونے کی حیثیت سے میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں۔ لوگ عورتیں کیا کہتے ہیں کہ نہیں، شوہر ہمارے انگلیوں پر ناچے گا، جب ہم شوہر کو ایسے ایک لگائیں گے نا، شوہر کو ہم بےزتی کریں گے تو شوہر ہمارے تابع ہو جائے گا۔ کبھی بھی نہیں ہوگا، یاد رکھنا، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ اگر آپ شوہر کو سمجھائیں گی، شوہر کو باتیں کریں گی، سمجھ میں آئی نا، لیکچر دیں گی شوہر کو، شوہر کبھی بھی نہیں سمجھے گا۔ شوہر کو سمجھانے کا سب سے اچھا طریقہ کیا ہے؟ وہ جو شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، وہ یہ کہ اگر آپ نے کوئی بات منوانی بھی ہو نا اپنے شوہر سے، آپ کے شوہر اگر آفس سے واپس آئے تو آپ اس کے لیے بن سنور جائیں، میک اپ لگائیں، لپسٹک لگائیں، سمجھ میں آئی نا، نیل پالش لگائیں، ساری چیزیں جو ایک عورت کو سجنے سنورنے کے لیے جو ہوتا ہے نا، ساری چیزیں کریں، اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، سمجھ میں آئی نا۔ جب آپ کے شوہر آپ کے گھر میں آئیں، بیٹھیں، پانی پیش کریں، پانی پیش کرنے کے بعد ان سے پوچھیں کہ ہاں آفس میں کیا کام تھا۔ اگر وہ بتانا سمجھے، یعنی اس کو تھکاوٹ نہیں ہوگی، وہ آپ کو بتائے گا، لازمی بتائے گا جب آپ کے اتنے اچھے حسن کو دیکھے گا۔ لیکن اگر آپ اس کے سامنے آئیں گی، آپ کا ایک بال ادھر دوسرا بال ادھر، کپڑے میلے، سمجھ میں آئی نا، منہ سے پتہ نہیں سارے پسینے ٹپک رہے ہوں، سمجھ میں آئی نا، اور ہاتھوں پہ سارے کیا کہتے ہیں آٹے کے نشانات ہو، یا آٹا وغیرہ گونڈ رہی ہو، یا جو بھی ہو، سمجھ میں آئی نا، اور سارا پھر آ کر جی پانی پیش کریں، یہ لے جی پانی، تو شوہر جو پانی کو دیکھے گا، آپ کو دیکھے گا، وہ کہے گا یار یہ کون سی بلا ہے، کیا کس جگہ پہ میں آیا ہوں۔ باہر عورتوں سے میں بچ کر اس وجہ سے آیا ہوں کہ چلو میرے گھر پہ میری بیوی ہے تو انشاءاللہ اس کو دیکھوں گا، حلال ہے میرے لیے، اس کو دیکھنا بھی ثواب ہے۔ جب وہ گھر پہ آئے گا، آپ کو اس حالت میں دیکھے گا تو کیا آپ کی تابع ہوگا؟ نہیں، آپ سے بیزار ہوگا۔ وہ کہے گا یار میرے لیے باہر کی لڑکی ہی ٹھیک ہے، کم از کم کچھ کہتی تو نہیں ہے نا، اچھے ڈھنگ سے تو بات تو کرتی ہیں میرے سے، سمجھ میں آ گئی نا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں خراب ہیں، بعض عورتوں کے کام بھی ہوتے ہیں، جیسے مثال کے طور پر کوئی عورت باہر کام کرتی ہے، اس کا ہم غلط نہیں کریں گے، ہو سکتا ہے کوئی ہو، لیکن آج کل عالمیہ بن چکا ہے۔ عورتیں جو ہیں، عورتیں، یہ جو بات ہے میں انشاءاللہ آپ کو آخر میں بتاؤں گا، عورتیں آج کل کیا ہیں، رائڈر بنی ہوئی ہیں، عورتیں آج کل کیا ہیں، ایئر ہوسٹس بنی ہوئی ہیں، عورتیں آج کل کیا ہیں، شیف بنی ہوئی ہیں، عورتیں آج کل کیا ہیں، اور ویٹر بنی ہوئی ہیں۔ وہی عورت ایئر ہوسٹس بن کر، سمجھ میں آ گئی نا، ایئر ہوسٹس بن کر لوگوں کو کھانا اس کو دے سکتی ہیں، چائے دے سکتی ہیں، پانی اس کو پلا سکتی ہیں، جتنی مرتبہ وہ کسٹمر اس کو بلائے گا اتنی دفعہ وہ آئیں گی، کیوں؟ اس کو پیسے مل رہے ہیں نا۔ گھر پہ جب ایک دفعہ اس کو شوہر کہے کہ میرے لیے پانی لے کر، تو کہتا ہے خود اٹھ کے لو نا، کھانا کھانا نے کہا یار آج میرا موڈ نہیں تھا، باہر سے منگوا لو۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ میں یہ نہیں کہتا، دیکھو میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا کہ ساری عورتیں غلط ہیں، لیکن تقریباً عورتوں کا یہ مزاج بن چکا ہے۔ آج کل ہم باہر لوگوں کی مثالیں دیتے ہیں نا کہ باہر کے لوگوں کو دیکھو، باہر کے لوگوں کا اگر آپ اس کو مطالعہ کریں گے نا، یا جو لوگ وہاں سے آتے ہیں ان کو آپ سنیں گے، آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وہاں کا جو شوہر ہے، ہسبینڈ ہے، وہ اپنے لیے کماتا ہے، بیوی اپنے لیے کماتی ہے، بچے جب بڑے ہوتے ہیں وہ اپنے لیے کماتے ہیں، کوئی کسی کی کفالت نہیں کرتا۔ یہاں پر تو پاکستان میں تو میں تو کہتا ہوں کہ جو ہاؤس وائف جو عورتیں ہیں نا، وہ تو اپنے آپ کو شہزادیاں سمجھیں کہ آپ گھر پہ بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کا میاں آپ کو کما کر دے رہا ہے۔ خدا نخواستہ اگر یہ میاں آپ کو کہے کہ میں نے نہیں کما کے دینا، خود اپنی حفاظت کرو، تو باہر پہ نکلو، پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ باہر کمانا کتنا آسان کام ہے یا مشکل کام ہے۔ آپ سمجھتی ہیں کہ بھائی باہر کمانا بہت آسان کام ہے، کوئی مشکل کی بات نہیں ہے، ایک دفعہ ذرا نکل کے تو دیکھو نا، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ کمانا کتنا مشکل ہے۔ بہرحال تو وہ اس واقعے میں جو ذکر کر رہا تھا وہ یہ تھا
کہ آپ اپنے عورتوں کو کس طریقے سے اپنے انگلیوں پر نچائیں. تو طریقہ کار میں نے آپ کو بتا دیا. آپ بن سور کر جائیں, اپنے شوہر کے پاس جا کر بیٹھیں, ان کو کھانا کھلائیں. کھانا کھانے کے بعد پھر ان سے اپنی فرمائشیں پھر آپ رکھیں. گارنٹی سے میں کہتا ہوں, اگر آپ کے شوہر آپ کی فرمائشوں کو پورا نہ کرے, پھر آ کر مجھے کمنٹ میں بتائیں کہ بھئی آپ نے مولانا صاحب آپ نے بہت غلط بات کی ہے, ہم نے تو ساری چیزیں کر دی ہیں, اب بھی ہمارے شوہر ہماری باتوں کو نہیں مانتے. پھر آپ مجھے آ کر کمنٹ میں بتا سکتے ہیں. لیکن اگر آپ نے یہی کچھ طریقہ کیا, لیکن اگر یہی کچھ طریقہ اختیار کرنے کے بعد بھی پھر کچھ نہ ہوا, پھر آپ کہیں کہ کچھ بھی نہیں ہو رہا, ٹرائی کریں. ضروری نہیں ہے کہ ایک دن میں یہ ہو. بعض مرد کے جو وہ ہے نا مائنڈ سیٹ ہوتا ہے, وہ تھوڑا سا لیٹ سمجھتا ہوتا ہے. 2 دن 3 دن 4 دن 5 دن 6 دن 7 دن 1 ہفتے تک تو کریں. انشاءاللہ 1 ہفتے کے اندر اندر آپ کا شوہر آپ کے تابع ہو جائے گا. سمجھ میں آ گئی نا. یہ شوہر کو پگھلانے کا, یعنی شوہر کو آپ کے تابع بنانے کا ایک ہنر اور ایک ٹرک آپ کو دے رہا ہوں. یہ طریقہ کریں. نماز کے بعد اپنے شوہر کے لیے دعا مانگیں کہ اے اللہ میرا شوہر جو ہے اس کو دنیا کی ساری دولت نصیب فرما. کیونکہ شوہر جو ہے نا عموماً تھک جاتا ہے. کس وجہ سے؟ یا تو پیسے کما کر, یا اپنی بیوی بچوں کے خرچے کی وجہ سے, یا اپنے گھر کے رینٹ کی خرچے کی وجہ سے, یا اپنی ضروریات, یا اپنے بچوں کی ضروریات, یا اپنی فیملی کی ضروریات کو پورا کرتے کرتے ٹینشن میں ہوتا ہے. اس وجہ سے وہ پھر زیادہ تر پھر وہ مائنڈ کا مریض بن جاتا ہے. وہ پھر کہتا ہے کہ یار میرے سے کوئی بھی بات نہ کرے تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ ان کے سامنے صحیح بن کر سمجھ کر آئیں گی تو انشاءاللہ آپ کی شوہر آپ کی بات کو مانے گا بھی, اور آپ اس سے جو بات بھی کریں گے آپ کی وہ انگلیوں پر ناچے گا. یہ آپ کو میں نے ٹرک بتا دی ہے. اب آپ کی مرضی ہے آپ اس کو ٹرک کو اپنائیں یا نہ اپنائیں. اپنائیں گے تو اپنا آپ کا فائدہ ہوگا, نہیں اپنائیں گے تو شوہر ہے وہ آج آپ سے شادی کی ہے, کل دوسری بھی کر سکتا ہے, تیسری بھی کر سکتا ہے, چوتھی شادی بھی کر سکتا ہے. اسلام میں 4 کی اجازت ہے. پھر جب وہ دوسری شادی کرے گا پھر آپ کو تکلیف ہوگی. اگر یہ تکلیف آپ نہیں چاہتے تو ایک بیوی جو ہے آپ 4 بیویاں بن کر رہیں, اس کو ہر ایک طریقے سے ٹریٹ کریں. بیوی بن کر ٹریٹ کریں, گرل فرینڈ بن کر ٹریٹ کریں. سمجھ میں آئی نا. ہر ایک طریقہ آپ اختیار کر سکتی ہیں اپنے شوہر کو اپنے قابو میں لانے کے لیے. سمجھ میں آ گئی. ویڈیو اچھی لگی ہو تو آگے لوگوں تک شیئر کریں, اور اگر آپ میرے چینل پہ نئے آئے ہیں لائک سبسکرائب لازمی کیا کریں. اسی کے ساتھ آپ اپنے بھائی کو اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.